اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے. فرمایا نہیں اجازت. پھر ایک شخص سے کہا اس کو آداب سکھاؤ. وہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ جب آپ سامنے رہے تو پہلے السلام علیکم کہیے، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اجازت طلب کیجیے، پھر آپ کو اجازت ملے گی. اس ترتیب کو درست کیجیے. انہوں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جیسے حضور کہے وعلیکم السلام. سبحان اللہ. کریم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ مجھے اجازت ہے. فرمایا آئیے بیٹھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن. تو ویور، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں جس کا موضوع ہے زندگی میں نظم و ضبط. اس کے اوپر ہم اپنا ریاکشن بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ حضرت صاحب سے بیان بھی سنیں گے. زندگی ایک قیمتی نعمت ہے اور اس نعمت کو کامیاب بنانے کے لیے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن انتہائی ضرورت ہے. نظم و ضبط کا مطلب ہے اپنی زندگی کو ایک اصول ترتیب کے ساتھ گزارنا، وقت کی پابندی کرنا اور اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا. کہ جس شخص کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہ کامیابی کی راہ میں اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے. 5 وقت کی نماز ایک بہترین مثال ہے جو ہمیں وقت کی پابندی اور تربیت سکھاتی ہے. نظم و ضبط انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے. یہ انسان کو سستی، لاپرواہی اور بے ترتیبی سے بچاتا ہے. جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے. چاہے تعلیم ہو، کاروبار ہو یا عبادت، ہر جگہ نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے. مزید یہ کہ نظم و ضبط ہمیں خود اعتمادی دیتا ہے. جب کہ ہم اپنے کام وقت پر مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کی نظر میں بھی ہماری عزت بڑھتی ہے. اس کے برعکس بے ترتیبی، لاپرواہی انسان کو ناکامی اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنائیں، اپنے دن کا ایک شیڈول بنائیں، وقت کی قدر کریں اور ہر کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں، اور یہی کامیاب اور باوقار زندگی کا راز ہے. تو ویور، یہ پوائنٹ تھے کچھ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. باقی حضرت صاحب کا کی زبانی بیان سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں نظم و ضبط کے بارے میں. قرآن اور احادیث میں اس کے کیا ارشادات ہیں. ٹھیک ہے، تو ویور ایک بات یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین ثم آمین. چلو تو ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا اور ایک بڑے ہی خوبصورت نظم و ضبط کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط، حسن کاری، خوبصورتی، سلیقہ مندی، یہ کسی بھی کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے. لیکن کوئی کام بھی اگر ڈھنگ اور سلیقے سے نہ کیا جائے، وقت گزارنے کے لیے اور اس موقع کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کام کیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی. بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا، سبحان اللہ. کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، فرمایا یہ سارے
اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، بے شک اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں، اسی دن طرح بھی، رات بھی، سورج بھی، چاند بھی، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے وقت میں آتا نہیں، کوئی کسی کی جگہ لیتا نہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ جس طرح تیرنے والا دریا میں تیرتا ہے، اس طرح یہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹیاں دی ہیں، یعنی جس وقت دن ہوتا ہے اس وقت رات نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ رات بھی ہو اور دن دن بھی ہو۔ چاند ہوتا ہے تو پھر سورج نہیں ہوتا، اوٹ میں چلا جاتا ہے نظر، اپنے اپنے مدار میں۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ڈھیروں لوگ ہیں جو اپنے مدار میں کام نہیں کرتے، ان کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے ان کا نہیں انہیں پتہ ہوتا، باقی سب کا پتہ ہوتا ہے۔ فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہا، فلاں شعبے میں لوگ خراب ہو گئے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو، میرے پاس ایک دوست ایک دفعہ تشریف لائے، بڑے محبت والے ہیں اور ان کا یہ جوتے بنانے کا کارخانہ ہے، تو پوری دنیا پر تبصرہ کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی بڑی محبت کے ساتھ، میں نے کہا آپ سارے کام چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، آپ ملک کا بہت اچھا فائدہ کریں گے۔ کوئی آدمی چلو ایک دفعہ آپ سے جوتے لے تو ایک سال نکل تو جائے، جوتوں والا خرچہ تو بچے۔ آپ غریب کی اتنی مدد بس کر دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو صحیح کر کے کریں، تو باقی ساری دنیا کی فکر آپ چھوڑ دیں، جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے۔ دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا نظم و ضبط کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ایک درے پر ڈیوٹی لگائی تھی۔ فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہیں کھڑے رہنا۔ یہیں کھڑے رہنا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونے لگا، تو بعض صحابہ نے اجتہاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا جب تک میں نہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کے ختم ہونے تک کی بات ہے، تو اب تو ختم ہو گئی جنگ۔ اجتہاد کیا، رائے دی، تو جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی چھوڑ کر وہ ذرا دوسرے کام پر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا صرف اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے دوسری ڈیوٹی پہ آئے، اور اخلاص والے تھے، مخلص تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کا ایمان کسوٹی ہے دوسروں کے لیے، دنیا کے سب سے عظیم لوگ تھے، سبحان اللہ۔ لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اجتہاد میں بھول ہو گئی اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کام میں وہ لگ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وجود کٹ گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف آئی، دانت مبارک شہید ہوئے، وجود نور سے خون نکلا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری آزمائش کیوں بنی کہ وہ جو نظم و ضبط حضور نے دیا تھا بنا کے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگوں کو سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہوا تو نقصان ہوا۔ ہمارا آج پوری ملت کا قومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ ذرا تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے چلنا چاہتے، نظم و ضبط کے قائل نہیں ہیں، کسی ترتیب کو پسند نہیں کرتے، منظم طریقے سے کسی جگہ قطار بنانے کا عرض کر دیا جائے یا کسی جگہ کسی لائن میں آنے کا عرض کر دیا جائے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پروٹوکول کی اور میرے مزاج کی اور میری شان کی اور میرے، جیسے کہ آپ حضرت صاحب کا بیان سن رہے ہیں، نظم و ضبط کے بارے میں انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، پھر جنگ کا ٹائم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بولا کہ آپ نے یہ دورہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے جنگ میں فتح عطا کی تو وہ تھوڑا سا وہ سائڈ پہ ہو گئے، تو اس ان کا دوسرے کام میں لگ جانے سے
70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے اس کو نظم و ضبط کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، جدھر کوئی آدمی آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے ادھر پوری ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، حق سچ کے ساتھ، اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی صحیح کریں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں ایمانداری سے کریں، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ چلا جائے گا فلاں کے خلاف اب میں یہ کروں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے ملک میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں میرا حق ہی نہیں ہے، میں کیوں لائن میں کھڑا ہوں، یہی کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پچھلی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، سارا پروٹوکول بھول جاتے ہیں، شان و شوکت بھول جاتے ہیں۔ نظم و ضبط ایک حصہ ہے۔ سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک کا بہت زیادہ بہاؤ ہے، اب ایک صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نکل جانا، ان کو پتہ بھی ہے کہ دوسری سے جس طرح میری سائڈ سے ٹریفک بند ہے تو دوسری سے بھی بند ہے، ان کے علم میں ہے ساری بات۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے میں نے نکل جانا ہے، وہ تھوڑا سا گاڑی کو سائڈ پہ کر کے سیدھی کریں گے، جانے والی پہلے بند تھی انہوں نے آنے والی بھی بند کر دی۔ اب وہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جس ٹریفک کی امید تھی کہ 20-25 منٹ میں کھل جائے گی وہ کئی گھنٹے بھی نہیں کھلی۔ تو نظم و ضبط کی پابندی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔ جس خوبصورت دین کے ہم ماننے والے وہ سارا ہی نظم و ضبط کی بات کرتا ہے، یعنی نماز ہی پڑھنی ہے نا، اللہ کی عبادت کی ہے نا، جس وقت وضو کر لوں میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی؟ نہیں، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا دروازہ کرم کبھی بند نہیں ہوتا۔ بندے کا دل کر رہا ہے کہ رات کے 2 بج گئے، دل کر رہا ہے میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی، کیوں؟ جس رب کی عبادت کرنی ہے وہ تو بیدار ہے، حی اور قیوم ہے، آپ دے سجدے جا کے اس کا کوئی ٹائم تو نہیں قبول کرنے کا، لیکن وہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پہ فرض فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ وقت سے صرف 5 منٹ بعد بھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں کہ جناب میرا بڑا دل کر رہا ہے، دن کے ابھی 11:30 ہوئے ہیں تو میرا دل ہے میں زور پڑھ لوں تو ہو جائے گی؟ آپ کہیں نا کہ یا اللہ تو قبول کرنے والا، مہربانی کر میں قبول تو کریم بڑا ہے، مہربان بڑا ہے۔ ہمارے ہاں نظم و ضبط کا یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک تو نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا اس کے آداب پورے بیان کیے، یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، ساری شرائط پائی جائیں، آپ کی نیت بھی موجود ہو، یہ ساری باتیں موجود ہوگی، پھر آپ ارکان ٹھیک ادا کریں گے، آپ قیام درست کریں گے، رکوع ٹھیک کریں گے، سجود ٹھیک کریں گے، یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو نماز ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور کے سامنے نماز پڑھی، لیکن اس نے وہ مطلوبہ شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ ادا نہیں کی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اللہ حضور نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جیسی بھی پڑھی ہے اب چونکہ میرے سامنے پڑھی ہے تو میں کرتا ہوں دعا تیری قبول ہو جائے گی۔ آپ بات کو سمجھیں، حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب مطلق ہے، حضور دعا کر دیتے کہ یا اللہ جو کمی بیشی ہے معاف کر دے، یقیناً معافی ہو جاتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو قاعدے، ضابطے، نظم و ضبط، اصول یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، انہوں نے پھر نماز پڑھی، لیکن مطلوبہ شرائط ابھی بھی پوری نہیں تھی، فرمایا پھر دوبارہ پڑھو، انہوں نے پھر پڑھی۔ یہاں تو بھائی کوئی مفتی بھی کسی کو 2-3 دفعہ نہیں پڑھا سکتا، نہ کسی کی اتنی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں مولوی تو قبول کر دی، اے اللہ نے کر دی، اتنی طاقت ہی نہیں کسی کو کہہ سکے
3 بار حضور نے اسے کہا دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. انہوں نے 3 بار نماز دوبارہ پڑھی اور چوتھی بار پھر حضور نے سمجھایا کہ یہ کمیاں ہیں دور کرو گے تو اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس عادتوں کے جب تک پابند نہیں ہوتے نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے. حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو نہ چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں. فرمایا نہیں باندھ کے اللہ پہ توکل کر. آپ پرہیز کر کے شفا کا مطالبہ کریں. آپ ساری وہ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں. اسلام نظم و ضبط کا قائل ہے. ظہر کے بعد صحابہ حضور سے ملنے نہیں جاتے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کہلونا فرماتے نہیں جاتے تھے. ان کو خبر تھی آرام کا وقت ہے. تو بھائی اسلام تو نظم و ضبط کا قائل ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. گھر کے اندر 3 حصوں میں جو وقت حضور کو بچتا تبلیغ سے صحابہ کی تربیت سے جنگی معاملات کو ترتیب دینے سے اس وقت کو حضور 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصے میں حضور نفلی عبادت کرتے. ایک حصے میں گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اسے حل کرتے ان کے پاس بیٹھتے انہیں وقت دیتے. اور جو تیسرا حصہ ہوتا وقت کا وہ اللہ کے محبوب آرام فرمایا کرتے. حضور آرام کرتے. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق. تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط بنائیں چیزوں کو ترتیب دیں. کوئی ایسا فقط نہیں ہے جو نظم و ضبط سے مانے ہو. ہمارے تمام صوفیاء پابند تھے. تو بھی بہت جیسے کہ جیسا بیان میں یہی فرما رہے نظم و ضبط کے بارے میں کہ ہر کام کا ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ یہ نہیں کہتے کہ رات کو 2 بجے فجر کی نماز پڑھ لیں نہیں ہوگی یا ظہر کی 12 بجے پڑھ لیں 11:30 بجے پڑھ لیں نہیں ہوگی. کیونکہ جب اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا وقت مقرر کیا ٹائم ہے تو اسی حساب سے چلنا چاہیے. اگر فجر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم ہی پھر آپ کی نماز ہوگی نہ 5 منٹ بعد میں نہ پہلے. ٹھیک ہے جو اللہ پاک نے وقت مقرر کیا ہے اسی پہ ہوگی. ٹھیک ہے چاہے ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو جو ٹائم ہے اسی پہ ہوگی. تو زندگی کے معاملات کا بھی آپ اسی طرح نظم و ضبط کا رکھیں. ایک اپنا شیڈول بنائیں. ٹھیک ہے جیسے حضرت صاحب بیان فرما رہے کہ نبی پاک نے گھر میں اپنا ایک شیڈول بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے ایک اللہ کی عبادت کا دوسرا گھر کے معاملات اور تیسرا آرام کا کیونکہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. ٹھیک ہے جی چلو تو آگے چلتے ہیں. یہ معاملات طے تھے کہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے تہجد میں یہ نفل پڑھنے. انہوں نے تو سالوں وہ کام کی وہ مرتب زندگی گزارتے. ہم بے ترتیب کھاتے پیتے ہیں بے ترتیب آتے جا رہے ہیں بے ترتیب معاملات کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب بیان کیے. حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ مجلس کے بھی حضور آداب بیان فرماتے. یعنی کوئی شخص مجلس میں آیا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. حضور نے فرمایا نہیں. یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے سیاستہ میں موجود ہے. فرمایا نہیں اجازت. پھر ایک شخص نے کہا اس کو آداب سکھاؤ. وہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ جب آپ سامنے رہے تو پہلے السلام علیکم کہیے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اجازت طلب کیجیے. پھر آپ کو اجازت ملے گی. اس ترتیب کو درست کیجیے. انہوں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. جسے حضور کہے وعلیکم السلام. سبحان اللہ. کریم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا مجھے اجازت ہے. فرمایا یہ بیٹھیے. ایک مجلس میں امام قرطبی نے لکھا ہے صاحب تفسیر روح المعانی نے کہ جب باہر سے شخص آتا تھا نا اور وہ حضور کی مقدس محفل کے آداب نہیں جانتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اس شخص سے ملتے اور اسے حضور کی بارگاہ کے آداب بتاتے یا کسی شخص کے ذمہ لگاتے کہ اسے سمجھاؤ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے.
آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. بے ادبی ہے. وہ اسے محبت سے، پیار سے، ذوق سے، آداب سکھاتا. نبی کریم علیہ السلام ایک دن آئے، صاحب کنز المال نے لکھا ہے، حضور نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے، دور دور. یہ ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قریب آ جاؤ. کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. اور یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہے. صحابہ مختلف ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جاؤ اور مل کے بیٹھو. فرمایا شیطانوں میں بھی کچھ بھیڑیاں ہوتے ہیں، وہ جب انسانوں کو الگ الگ بیٹھا دیکھتے ہیں تو شکار کر لیتے ہیں. فرمایا جماعت کے ساتھ رہا کرو، اکٹھے رہا کرو، اس لیے کہ جو اکیلا ہوگا در و شدہ چھٹی نہیں ہو جانے کا روگی. جیڑی بکری اجڑو وچھڑیو بگیاڑا جوگی. جیڑی بکری اجڑو، بکریاں اکٹھی ہوں تو اس پہ بھیڑیا حملہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک بکری ہے تو پھر تو شکار ہو گئی. جیڑی بکری اجڑو وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی. تو حضور نے فرمایا مل کے بیٹھو. پھر تو شارحین فرماتے صحابہ اس طرح مل کے بیٹھتے تھے، اس طرح جڑ کے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر بھی سب پہ ڈالی جاتی تو پوری آ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگوں کو الگ سے دکھنے کا شوق ہوتا ہے، الگ سے نظر آنے کو. بعض اوقات شیطان جو بھیڑیا اس کے ہتھے چڑھ جاتا. تو نظم و ضبط مجلس کا، محفل کا نظم و ضبط بڑی مشہور روایت ہے. ایک صحابی کھڑے تھے محفل پہ تو حضور نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. تو پھر کس کے کان میں جہاں آواز گئی وہ بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. تو یہ آداب ہے، مجلس کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، سفر کے بھی آداب. ہم نے سفر کرنا ہے نا، آداب. حضور سفر کے اندر تشریف لے کر کے جاتے تھے مدینہ شریف سے تو کسی ایک صحابی کو اپنا نائب بنا کے جاتے. حضور علیہ السلام مسجد کی ڈیوٹی بھی لے کے جاتے کہ آپ نماز پڑھائیں. ایک دفعہ حضرت اللہ ابن مکتوم کو بھی حضور نے نائب بنایا مدینہ منورہ. ایک موقع پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا. حضور نے آمد دے کے گئے کہ آپ یہ سارا نظام دیکھیں گے، نظم و ضبط دیکھیں گے، نماز پڑھائیں گے، ڈیوٹی لگائیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں. وہ جو فیصلہ کرے گویا اسے قبول کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا یہاں رکنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں کچھ دیر سستانا ہے، یہاں کچھ دیر آرام کرنا. تو فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نکلے تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لے، امیر بنا لے. نظم و ضبط کے بغیر زندگی چلتی نہیں. لیکن ہمیں تو ویور نظم و ضبط دراصل خود احتسابی کا نام ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے سوچیں، اپنے وقت اور توانائی کو ضائع نہ کریں اور اپنے مقصد کو واضح رکھیں. ایک طالب علم اگر اپنی پڑھائی میں ترتیب قائم رکھے تو وہ نمایاں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ ایک بے ترتیب طالب علم مسلسل محنت کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے. اسی طرح معاشرے میں بھی وہی قوم ترقی کرتی ہے جو نظم و ضبط کو اپناتی ہے. جہاں قانون کی پابندی ہو، وقت کی قدر ہو اور ذمہ داری کا احساس ہو، وہاں کامیابی خود راستہ بنا لیتی ہے. چلو ویور آگے چلتے ہیں. جی تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، آنے والے لوگوں کو نظم و ضبط کا، اور نظم و ضبط خوبصورت بڑا ہوتا ہے، یہ پیارا بڑا لگتا ہے. یہ کبھی ایک ترتیب سے جاتے ہوئے آپ بچوں کو دیکھیں جو ایک ہی لباس میں ہو، ایک ہی ادارے کے ہو اور ایک ہی کیفیت سے کبھی وہ گزر رہے ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ٹولیاں گویا جا رہی ہیں. نظم و ضبط شائستگی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اجتماعی ترتیب جو ہوتی ہے وہ ایک نیا ہی انداز ترتیب پا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے نظم و ضبط کے قائل بنے. ہمارے ہاں نا رواج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو جلدی بڑی ہوتی ہے، کچھ کہنے لگو محبت کے ساتھ دل لگی کرنے لگو.
ان کو جلدی بھی بڑی ہوتی ہے اور کام بھی کوئی نہیں ہوتا. جلدی بھی بڑی بڑی ہوتی ہے اور کام بھی کوئی نہیں ہوتا. کوئی جلدی بھی بڑی ہے, ملنا بھی فٹافٹ ہے, آنا بھی اگلی لائن میں ہے, 2-4 لوگوں کو پیچھے بھی کرنا ہے, ان سے مل کے آپ پوچھے جناب خیر ہے کہ میں سلام کر دیجیے. کام بھی کوئی نہیں اور جلدی بھی بہت زیادہ ہے. یعنی ہم مصروف بھی بڑے ہیں اور زندگی میں کام بھی کوئی نہیں. اس طرح کے لوگوں کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں, پہلے میری سن لیں. نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے تو اگر دوران گفتگو کوئی آدمی اپنی بات کرنی شروع کرتا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. جس سے بات کر رہے ہوتے تو پہلے وہ بات مکمل کرتے. کچھ لوگ فٹافٹ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں قطع کلامی معاف تے گل شروع. تو میں تو روک دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی اسی معاف ہی نہیں کیتا, تسی معافی یہاں تے بدوگ لے کے منگنی سی نا, پھر قطع کلامی معاف نہیں تے گولی آئی جی. آپ نے کہا قطع کلامی تو ہم نے تو معاف کیا ہی نہیں, آپ نے بات شروع بھی کر دی. پہلے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا قطع کلامی. آپ نے قطع کلامی کا کہہ کے آپ نے فٹافٹ گفتگو شروع کر دی. پوچھ تو لیں کہ ہم نے معافی دی کہ نہیں دی. تو آپ کوئی بات کر رہے ہیں اسے مکمل کرنے دیں. نظم و ضبط کا ایک طریقہ ہے, اس کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی بات کر لیں. سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. اب تو کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, کچھ شر پسند لوگ کسی جلسے میں آ گئے, کسی محفل میں آ گئے, کوئی کسی سیاسی جماعت کا ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی نوجوان بیچارے غیر تربیت یافتہ وہ آ جاتے ہیں, اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, کسی عالم سے سوال کرتے ہیں, سوال لیا ساتھ تلخ کرتے ہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اب وہ اس وقت تھوڑی سی تلخی انسانی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے, پھر اس کو وائرل کر دیں گے. اب جو لوگ محفل میں موجود نہیں انہیں حقیقت حال کی خبر نہیں, اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اندر جو چیز بنائی گئی ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک میرے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے اچھے آدمی, نمازی ہیں, ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ ہمارے گجرانوالہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. میں نے کسی کو نہیں بتایا, مجھے اچھا نہیں لگا, کسی کو وہ ڈانٹ رہے. بندہ بڑا نفیس ہے, مریضوں کی خبرگیری کرنے والا شریف انسان ہے. ویڈیو وائرل ہو گئی, وہ بڑا کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے نہیں بڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں اس بندے نے آ کے اتنی تلخ بات کی ہمارے ساتھ, اتنی تلخ بات کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں دہرائی بھی نہیں جا سکتی. اور تھا وہ بیچارہ کوئی بلیک میلر ٹائپ صحافی. کہتے ہیں وہ اس نے بات کی, ہمیں غصہ آ گیا. اب وہ اشتعال لگی والی ویڈیو اس نے بنا لی اور پھر اس نے ہم سے مطالبہ کیا کہ میں ڈیلیٹ کروں گا لیکن 5 لاکھ روپیہ لوں گا. کہتے ہیں ایسے آگے چڑھا دے 5 لاکھ کوئی نہیں. اب کسی بندے نے نہیں دیکھا کہ وہاں پورا واقعہ کیا تھا. تو یہ کیا ہے بھلا؟ یہ قوم جب اخلاقی طور پر پوری طرح گر جاتی ہے پھر وہ اس طرح کے مظاہرے کرتی. اخلاقی اقدار والے لوگ یہ کام نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ہم بھی بعض اوقات ویڈیو سے منع کرتے ہیں. محفل میں گزر رہے ہیں تیزی سے, ایک شخص کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا, گزر گئے. رش بڑا ہے, سب سے ملا نہیں جا سکتا, 2 جگہ پہ اور بھی پہنچ گئے. اب وہ ویڈیو بن گئی, پھر اس کو اوپر یوں کر کے دانا لگایا, تکبر دیکھو مولوی صاحب کا ہاتھ نہیں ملایا. تب یہ ویڈیو بنانے والے کی غلطی ہے, اسے خبر ہی نہیں کہ 3 جگہوں پہ اور بھی جانا ہے, رکا جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری پوزیشن ہوتی ہے. تو نظم و ضبط میں جب ہم آئیں گے, ترتیب کو دیکھیں گے, خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور آپ یقین کریں زندگی میں ایسے بھی خوبصورت لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کہا میں قربانی دیتا ہوں باقیوں کے لیے, آپ سب سے بات کر لیں. دیکھیں نا, سیکھنا ہے نا کسی سے. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ سڑکوں پہ گزرا ہے. ایک جملے سے میں نے بڑا ہی سیکھا ہے. وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, ڈالے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, بڑا مزیدار, سیکھنے والا, تربیت والا. کوئی ہارن دے رہا ہے, کوئی تیزی میں ہے تو اس نے لکھا ہوتا ہے تو لگ جا ساڈی خیر, او تھوڑا بھلا ہو جائے, تو لگ جا ساڈی خیر. جی ساڈی خیر ہی بڑی مزیدار ہے. یعنی تو لگ جا ساڈی, چل بھائی تو لگ جا, کوئی مسئلہ نہیں, تو جیت جانا تھوڑی دیر کے لیے, ہو جا کامیاب, کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو, حسن کاری کو, خوبصورتی کو لائیں. اچھا کبھی کبھی سب سے نہیں ملا جا سکتا.
ہر آدمی کی بات سننا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. نہیں ہوتی. قاضی ایاز مالکی الدلسی شفا شریف میں لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حاجات مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. ویسے تو حضور جانتے ہیں, بے شک, ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, بے شک, لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے فرمایا کچھ لوگ اپنی باتیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. فرمایا جو کسی کی بات مجھ تک پہنچائے گا اس بندے کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ پریشانی ہو. سبحان اللہ. اس نے میرے غلام کا پیغام مجھ تک پہنچا. کتنی بڑی سعادت صرف پیغام دینے والے کے لیے کہ سارے نہیں پہنچ سکے, لیکن جو وسیلہ ہے, جو ذریعہ جس کے ذریعے پیغامات پہنچ سکتے ہیں, اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پسند کیا. جنگ ایمرجنسی کا موقع ہوتا ہے, جنگ خوف کا موقع ہوتا ہے, اضطرابی حالت ہوتی ہے, جنگی ماحول کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں, سخت موقع ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں عرب کے لوگ بڑی بے ڈھنگی سی جنگ کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کے بھی طریقے بتائے, صف بندی کر کے بتائے. حضور نے بتایا کیسے جنگ لڑنی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کرنا دشمن بڑا دور ہو تو تیر چلا دو. فرمایا اسے قریب آ لینے دینا پھر نشانہ باندھنا, تیر ضائع نہیں کرنا. فرمایا اس پر تیر چلانا اور اگر وہ زیادہ قریب آ جائے تو پتھر سے حملہ کرنا, اور جب بالکل قریب آ جائے پھر تم نے تلوار اٹھانی ہے, پھر تم نے نیزے کا استعمال کرنا ہے, پھر تم نے خنجر اٹھانا ہے. وہ ساری ایک مرتب ترتیب جس سے جنگی حکمت عملی سمجھ میں آئے. کافروں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بدر کے دن حضور نے ریتلی زمین پر کیوں جا کے ڈیرا لگایا ہے. وہ اس لیے ڈیرا لگایا کہ صبح بارش ہو گئی تو وہ زمین سخت ہو گئی, اس کا فائدہ ہو گیا, مضبوط ہو گئی. انہوں نے جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں کیچڑ بن گیا. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ جنگ کے موقع پر بھی آپ حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے, آپ ترتیب کے ساتھ چلیں گے. جب زندگی مرتب ہو جاتی ہے پھر زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. مجھے ویسے تو کو 20-22 سال ہو گئے یہ گفتگو کرتے, تقریر کرتے دوران طالب علمی. تو ویور, نظم و ضبط انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. یہ ہمیں وقت خوشی کی بجائے دریا کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. جو شخص اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے وہی اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جی آگے. بات کرنی شروع کر دی تھی. اب بھی کوئی 18 سال تقریباً ہونے کو ہیں, اس سے زیادہ مستقل جمعہ پڑھاتے ہیں. اور جن لوگوں کو 17 سال ہو گئے میرے پاس جمعہ پڑھتے انہیں پتا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں 10 منٹ جمعے میں لے ہوا. ہو ہی جاتا ہے نا, کبھی بندہ بیمار بھی ہوتا ہے, کبھی پیشی بھی ہوتی ہے. کہیں ٹائم دیا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بات گلیوں میں کھڑے ہو کے پہنچے نہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ 25 منٹ پہلے پہنچ گئے. بھائی زندگی میں آپ نظم و ضبط بنائیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا, آپ چیزوں کو مرتب کریں اگر آپ نے کوئی کام کرنا, آپ طے کریں. یعنی اتنے سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ آج 15 منٹ لیٹ ہیں, آج 18 منٹ لیٹ ہیں, آج 10 منٹ لیٹ ہیں. پر کرنا ہے ایک کام تو 1-2 منٹ تو سمجھ میں آتے ہیں. کسی وقت ٹریفک رک گئی لیکن آپ نے عمر بھر ہر کام ہی دیر سے کرنا ہے. کیسے کام چلے گا, کیسے ترتیب بنے گی. جن لوگوں نے یہی آج لگتا ہے کہ یا کہ سونا کتنے بجے, اٹھنا کتنے بجے. ہمارے بہت بڑے درویش بزرگ گزرے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں, ان کی زندگی میں لوگ شکوہ کرتے تھے کہ مفتی صاحب زیادہ پاس بیٹھنے نہیں دیتے. کچھ لوگ جاتے ہیں نا, ان کا خیال ہوتا ہے کچھ خوش گپیاں ہوں, کچھ ٹائم نکلے, کچھ تھوڑا سا سوسائٹی پہ, معاشرے پہ, ارد گرد کے ماحول پر تبصرہ ہو. وہ نہیں بیٹھنے نہیں دیتے. مفتی صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے, ایک جلد کا ایک پارہ ہے. 8 جلدوں میں شرح لکھی ہے انہوں نے مشکاہ شریف کی. اگر وہ لوگوں کو پاس بٹھائے رکھتے تو وہ کام جو ان کے وصال کے اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے, میرے جیسے کئی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں, اسے پڑھ پڑھ کے اپنا فائدہ کرتے ہیں, وہ کام ہو سکتا تھا. مفتی صاحب اتنے پابند تھے وقت کے
1 بجے وہ بیان شروع کرتے تھے، جب وہ مائک میں کہتے نا الحمدللہ تو لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ اللہ کرے میری نئی نسل کو سمجھ میں آئی بات، نوجوانوں کو سمجھ میں آئے، 1.5 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے، 20-25 منٹ لیٹ ہونا کچھ مناسب ہی نہیں سمجھ، 2.5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھے۔ تو زندگی میں جن لوگوں نے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، انہوں نے وقت کی رفتار کو سمجھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تقاضا کیا ہے، انہوں نے نظم و ضبط کو دیکھا ہے، چیزوں کو دیکھا ہے، قاعدے کو سمجھا ہے، اپنی زندگی کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ آپ کو ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے، گھڑی آپ کے لیے نہیں رکے گی، وقت ہمارا انتظار نہیں کرے گا۔ بچے اپنی ترتیب سے بڑے ہو جائیں، ہم اپنی ترتیب سے بوڑھے ہو جائیں، وقت گزرے گا، اپنی ترتیب سے جو طاقتور جسم ہے اس میں کمزوری آنے لگ جائے، خدا نہ خواستہ تندرست لوگ بیمار نظر آنے لگ جائیں، وقت گزر جائے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت سے جلدی سے کام لیا جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دل اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آج جو 27 مارچ 2026 کا جمعہ آج ہے، یہ 27 مارچ قیامت تک دوبارہ یہ گزر گئی 26 کی 27 مارچ۔ دل کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کچھ کرنا ہے تو کر لو، نظم و ضبط میں آؤ، ترتیب دو چیزوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے تھے اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ، گھوڑے پہ سوار تھے تو ایک قبر رستے میں بنی ہوئی دیکھی، ویران رستے میں قبر بنی ہوئی۔ تو تھوڑا آگے جا کے حضرت عبداللہ بن عمر قبر سے اتر گئے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ تو خادم کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی آپ کا یہاں اپنا نماز پڑھنا۔ آپ فرمانے لگے ہمیں کوئی زیادہ جلدی نہیں تھی، اتنا ضروری کام نہیں تھا، مجھے قبر نظر آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ قبر والا تو ترس رہا ہوگا نا کہ 2 رکعتوں کا ٹائم بھی مل جائے، تو مجھے تو ملا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا وقت ضائع نہ کروں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، تو اپنے ساتھ کسی نوجوان کو دیکھا کسی میت کو دفن کر رہے ہیں، کہنے لگے بیٹا تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کو اگر ٹائم ملے تو یہ کیا کرے، فوت ہو گیا ہے، اب اگر اسے ٹائم ملے تو یہ کیا کرے گا؟ تو نوجوان عرض کرنے لگا حضور یہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ نفل پڑھے گا، عبادت کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ذمہ داریاں پوری ادا کرے گا، یہ تو پلٹ کے بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھے گا، مر جانا ہے۔ تو بزرگ اس بچے کو تھپکی دے کے کہنے لگے پتر اسے تو اب دوبارہ ٹائم نہیں مل سکتا پر تجھے ملا ہوا ہے، تو گویا مہربانی کر 2-3 گھنٹے موبائل پہ ضائع نہ کر، اس چوک میں کھڑا اس چوک میں کھڑا، اپنے وقت کو بچائیں، اپنے وقت کو نظم و ضبط کا حصہ بنائیں۔ بہت سارے لوگ تھے تھوڑے وقت میں بڑا کام کر گئے، کیوں؟ کہ انہوں نے وقت کی رفتار کو سمجھا۔ آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بیان اپنا سنایا۔ اس میں انہوں نے دینی مثالیں دے کے بھی اور دنیاوی مثالیں دے کے بھی ہمیں سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ نظم و ضبط کو کیسے کرنا ہے، کس طرح ٹائم کو اپنے ساتھ چلانا ہے، ٹائم نے آپ کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے ٹائم کے حساب سے چلنا ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، ایک شیڈول بنائے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے بھی یہی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ہر کام وقت پہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کا کام اچھا چلو یار تھوڑی دیر میں کرتے ہیں یا کل کر لیں گے، تو اگر جو آج کا کام ہے کل کریں گے تو کل والا پھر کب ہوگا، وہ پھر پرسوں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، ہر چیز کا ایک شیڈول بنائیں، نظم و ضبط پیدا کریں اپنے اندر، دوسروں کے اندر بھی ان کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور اس سفر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک واضح راستہ اور مضبوط اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی اصول جب عملی صورت اختیار کرتے ہیں تو اسے نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔
پیر اجمل رضا قادری صاحب انہوں نے بیان میں یہی فرمایا ہے کہ جس قوم اور فرد نے نظم و ضبط کو اپنا لیا وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتے۔ نظم و ضبط صرف وقت پر اٹھنا اور سونے کا نام نہیں بلکہ یہ سوچ اور فیصلوں کی درستگی کا بھی نام ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری اکثر ناکامیوں کی وجہ بے ترتیبی اور لاپرواہی ہوتی ہے۔ ہم کام کو ٹالتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر پچھتاوا ہمارا مقدر بن جاتا ہے، لیکن جو لوگ نظم و ضبط کو اپناتے ہیں وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کامیاب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں ترتیب اور عدل کا درس دیتی ہے۔ روزے میں ہمیں صبر سکھایا، نماز ہمیں وقت کی پابندی کا احساس دلاتی ہے اور زکوٰۃ ہمیں اپنی ذمہ داری کا شعور دیتی ہے۔ یہ سب دراصل نظم و ضبط کی بہترین مثالیں ہیں۔ نظم و ضبط انسان کو مضبوط بناتا ہے، یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اور ہمیں اپنے مقاصد کے قریب لے جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نظم و ضبط کوئی مشکل چیز نہیں بلکہ ایک ایسی عادت ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنائی جاتی ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل شروع کریں، جیسے وقت پر کام مکمل کرنا، سچ بولنا اور اپنی ذمہ داری نبھانا، تو ہماری زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ تو ویور، آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا۔ یاد رکھیں، کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ نظم و ضبط سے ملتی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔